غدیر اعلان ولایت کے ساتھ اعلان اطاعت کی عید ہے. آج اعلان اطاعت ہے. ابھی ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پیغامات کیا ہیں غدیر کے، تقاضا کیا ہے غدیر کا، چاہتی کیا ہے غدیر ہم سے، آخر غدیری کو ہونا کیسا چاہیے، یہ ابھی آخر کلام میں عرض کرتا ہوں. مگر پہلے وہ اہم واقعہ، اس واقعے کے کچھ 4 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پیغمبر کے خطبہ غدیر سے پہلے کیا ہوا، یہ پہلا حصہ. خطبہ غدیر کی شان کیا تھی، یہ دوسرا حصہ. خطبہ غدیر کے بعد کیا ہوا، یہ تیسرا حصہ. اعتراض کرنے والوں کا کیا حال ہوا، یہ چوتھا حصہ. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو غدیر آخری حج ہے پیغمبر اکرم کا. اس سے پہلے پیغمبر اکرم جب تشریف لے گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ صلح کر کے واپس آنا پڑا. پھر فتح مکہ کا موقع تھا جب پیغمبر اکرم تشریف لے گئے، اور اب یہ حجۃ الوداع ہے کہ جس میں پیغمبر گئے ہیں، مولا کائنات یمن گئے ہوئے ہیں تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور محصولات وصول کرنے کے لیے، خمس و زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے. مولا پلٹتے ہیں 12,000 افراد کے ساتھ میں، اور مکے سے کچھ پہلے پیغمبر اکرم سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات ہوئی، یہاں سے قافلہ آگے بڑھا، حج ہوا، اس حج کے بعد واپس پلٹے. اب دیکھیے ابھی غدیر دور ہے، لیکن اہتمام پیغمبر دیکھیں. میدان منا کے اندر پیغمبر اکرم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر خصوصیت کے ساتھ حدیث ثقلین لوگوں تک پہنچائی. خصوصیت کے ساتھ یہ زمینہ سازی ہو رہی ہے، یہ ذہنوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اب کوئی بہت اہم اعلان ہے جو ہونے والا ہے. یہ پہلا حصہ. اس کے بعد یہاں سے آگے بڑھے، یہاں سے آگے بڑھ کے مسجد خیف میں پھر پیغمبر اکرم نے نماز کے بعد خطبہ دیا، اور دوسری مرتبہ پھر خصوصیت کے ساتھ حدیث ثقلین کی تلاوت کر کے اس حدیث کی طرف متوجہ کیا، بتایا کہ فضیلت کیا ہے، کیسے ان دونوں سے وابستہ رہ کے تم کامیاب ہو سکتے ہو. بار بار اس کی یہ دوسری مرتبہ جب خطبے کے اندر اسی کو موضوع گفتگو بنایا گیا تو منافقین سمجھ گئے کہ آج کوئی بڑا اعلان ہونے والا ہے. سمجھ گئے کہ آج بڑا اعلان ہونے والا ہے. اسی لیے جہاں قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ آج کا دن اسلام کے مکمل ہونے کا دن، نعمتوں کے تمام ہونے کا دن، اللہ کے راضی ہونے کا دن، مگر اس دن کو بھلا دیا جائے گا. کتنا بھلایا گیا. ایک بڑی شخصیت کے پاس ایک یہودی آ کے کہتا ہے کہ یہ آیت میں نے تمہارے قرآن کے اندر جو آیت یہ نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی، اس آیت کو میں نے پڑھا، اگر ایسی کوئی آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے. اس لیے کہ اس سے بڑا دن کیا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ راضی ہو جائے، نعمتیں تمام ہو جائیں، دین کامل ہو جائے، جب وہ کامل ہونے کی سند دے دے. کہا کہ یہ بتاؤ تو صحیح کون سا دن ہے، تم اس دین کو کیسے مناتے ہو؟ تو کہنے والے نے کہا کہ ہاں کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ کون سا دن ہے تو ہم بھی اسے بڑی شان و شوکت سے مناتے، مگر پتہ ہی نہیں کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے، معلوم نہیں کہ کب نازل ہوئی، پتہ ہی نہیں کہ کس دن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو غفلت میں مبتلا کیا گیا، معاشرے کو غفلت میں مبتلا کیا گیا. سمجھ گئے سمجھنے والے کہ اب کوئی بہت اہم اعلان ہے جو ہونے والا ہے. لہٰذا اب یہاں سے ارادہ، ظاہر ہے کہ میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہاں سے ارادہ کر لیا. جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوا انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم ضرور بالضرور پیغمبر کو اس اعلان کرنے سے پہلے سازش کی کہ پیغمبر اکرم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تاکہ یہ موقع ہی نہ آئے. مگر پیغمبر مسلسل آیات کا نزول ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اعلان آ چکا ہے، پیغمبر زمین تیار کر رہے ہیں، پیغمبر ذہنوں کو آمادہ کر رہے ہیں. حدیث ثقلین کی تلاوت ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، پھر اس کے بعد میں لوگوں کو متوجہ کیا. سمجھ گئے اہل مکہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم قیام کریں، 12 سال کے بعد یہاں آئے ہیں، لہٰذا اب پیغمبر رکیں. مگر نبی کریم چونکہ حکم خدا آ چکا ہے، رکنا نہیں ہے، لہذا سوائے معذوروں کے وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، باقی کسی کو اجازت نہیں. سب چلیں. قافلہ چلا اور پھر میدان غدیر میں پہنچ کر حکم دیا گیا. غدیر ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے راستے تقسیم ہو رہے ہیں، یمن والے یمن کو چلے جائیں گے، مدینہ والے مدینہ کو چلے جائیں گے، کچھ آگے جا چکے ہیں. پیغمبر اکرم پہنچے اور اعلان کیا جو آگے چلے گئے ہیں وہ واپس پلٹ آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ جائیں. یہ غدیر کا پہلا عملی
پیغام ہے، غدیر کا پہلا تقاضا ہے کہ کیا چاہتے ہیں رسول خدا؟ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بات ہو تو نہ کوئی آگے جائے نہ کوئی پیچھے رہے، آگے جانے والا بھی ہلاک ہو جائے گا، پیچھے رہنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آگے اتنا آگے نہ بڑھ جانا کہ علی کو خدا سمجھنے لگو، اتنا پیچھے نہ رہ جانا کہ اپنے جیسا سمجھنے لگو، بلکہ صحیح معرفت کے ساتھ آگے بڑھنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ پلٹایا گیا یہ پہلا پیغام، حدیث ثقلین کی تلاوت، وہ پیغام ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے خطبہ دیا۔ خطبے کی شان، پہلے 4 شخصیات جو ارکان کہی جاتی ہیں شیعت کی، سلمان، ابو ذر، مقداد، سب دعوت دی کہ عمار کہ اس میدان کو خس و خاشاک سے صاف کر دو۔ میدان خس و خاشاک سے صاف کیا گیا، پالان شتر کا ممبر بنا، پیغمبر ممبر پہ تشریف لائے۔ بعض روایات کی بنا پر اس سے پہلے نبی نے نماز ادا کی، اس لیے کہ وقت ظہر آ چکا تھا، نماز ہوئی، نماز کے بعد پیغمبر ممبر پہ تشریف لائے اور اس شان سے تشریف لائے کہ نیچے والے زینے پر مولا کائنات کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور اب پیغمبر اکرم نے حمد باری تعالیٰ سے خطبے کا آغاز کیا۔ خطبہ غدیر کا آغاز ہوا، حمد پروردگار، اور اس کے بعد مسلسل یہ خطبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ چونکہ آج کی تقریر میں گنجائش نہیں کہ میں خطبے کا بیان کر سکوں، لہٰذا اس کو کل کے لیے رکھ رہا ہوں کہ خطبہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ خطبے کا آغاز ہوا، طویل خطبہ، جلتا ہوا صحرا، ریگستان، برستی ہوئی آگ، چلچلاتا ہوا سورج، یہ عالم، یہ کیفیت۔ یا رسول اللہ کسی ایسی جگہ پر اعلان کر دیتے جہاں نخلستان ہوتا، جہاں سایہ ہوتا۔ کہا کہ اگر سایہ، اس لیے کہ سکون کے عالم میں اگر یہ اعلان ہوتا تو ممکن ہے کل کوئی کہہ دیتا کہ ہم نے سنا نہیں، ہمیں نیند آ گئی تھی۔ یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے، پہلے سب کو بیدار کیا جائے گا پھر سنایا جائے گا۔ عظیم الشان خطبہ، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے جو حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر خطبے کے اندر وہ موقع آیا کہ جس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ دین کامل ہوا۔ وہ کون سا موقع؟ خطبہ دیتے ہوئے، ذہنوں کو تیار کرتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے، اب وہ موقع آیا کہ مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا کہ پہچان لو، دیکھ لو۔ اور اس کے بعد تو میں نے عرض کیا کہ ایک ہے خطبے سے پہلے کا ماحول کہ کس طرح سے آمادہ کیا جا رہا ہے ذہنوں کو، ایک ہے خطبے کی کیفیت میں نے بیان کر دی، مضمون خطبے کا آئندہ تقریر میں عرض کروں گا۔ بس ایک جملہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا، اس کا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بلند صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد حکم دیا ہر ایک کو کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ لوگ آگے بڑھے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، مولائے کائنات کو امیر کہہ کے سلام کیا گیا۔ دیکھیے، پہچان لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ پھر ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، کاش کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے۔ دیکھیے کیوں بار بار پیغمبر اکرم حدیث ثقلین کی تلاوت کرنا ہے؟ اس لیے کہ حدیث ثقلین کی تلاوت میں یہ تقاضا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت پر باقی رہنا ہے، اگر تمہیں واقعی حوض کوثر تک پہنچنا ہے تو ان دونوں سے تمسک اختیار کرنا، ان دونوں سے وابستہ رہنا، ان دونوں سے الگ نہ ہو جانا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پیغمبر اکرم غدیر کا اعلان کرنے سے پہلے یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں، دیکھو کامیابی کی ضمانت بس ایک ہے، ان دونوں سے وابستگی۔
ان دونوں سے وابستگی. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہا, یہ جملہ بھی آتا ہے کہ بھائی بعض نے قرآن کو لے لیا اور بعض نے اہل بیت کو لے لیا. یہ جملہ ہی اصلاً غلط ہے, اس لیے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پہ پہنچیں گے تو یا ملے گا تو قرآن جسے ملے گا اہل بیت بھی ملیں گے, جسے اہل بیت ملیں گے اسے قرآن بھی ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں الگ ہو جائیں. اب یہ سمجھنا کہ ہم کو قرآن مل گیا اہل بیت کے بغیر, یہ سمجھنا کہ ہم کو اہل بیت مل گئے قرآن کے بغیر, یاد رکھیے اگر واقعی قرآن تک ویسے پہنچیں گے جو پہنچنے کا حق ہے تو قرآن خود اہل بیت تک پہنچا دے گا. اگر اہل بیت تک ویسے آئیں گے جو آنے کا حق ہے تو اہل بیت خود قرآن کے سائے میں لے آئیں گے. اس لیے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں, ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے.